السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں 3-4 ایشوز پر بات کروں گا اور بات کا آغاز رانا ثناء اللہ سے کروں گا، جنہوں نے آج کل محسن نقوی کو فٹ بال بنایا ہوا ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے نالج میں ہوگا کہ جو چینی انجینئرز ہیں ان پر ایک خودکش حملہ ہوا، اس کے حوالے سے کوئی باتیں آ رہی ہیں کہ ان کی گاڑی جو ہے وہ بم پروف نہیں تھی۔ کیا وجہ ہے ان کو اتنی سیکیورٹی نہیں دی جاتی؟ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ اور تیسرا ایشو جو ہے وہ شیر افضل مروت ہے، جو کہ آج کل سوشل میڈیا سینسیشن ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ ان کا کہیں نہ کہیں پروگرام بڑھ جاتا ہے، اور وہ جو ہے انہوں نے کوئی توبہ طائب کی ہے، تو اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ آخری جو واقعہ ہے، آخری جو ایشو ہے، وہ ایک اسلام آباد میں ہونے والے ایک افسوسناک واقعے کے حوالے سے ہے، جو کہ بہت زیادہ کنسرننگ ہے۔ اس کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا، لیکن یہ ہے کہ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ٹلی آن کر لیں، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پہ آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم واپس آتے ہیں اپنے ایک ٹاپک کی طرف۔ رانا ثناء اللہ جو ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ روزانہ جو ہیں وہ محسن نقوی سے فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں، بلکہ محسن نقوی کو فٹ بال بنایا ہوا ہے۔ بائی دا وے، محسن نقوی جو ہے نا بذات خود فٹ بال کھیلتا ہے، اور یہ دیکھیں کہ وہ کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہے، یعنی کہ اس کی کرکٹ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یعنی کہ وہ بیسیکلی تو فٹ بال کا شوق رکھتا ہے، لیکن کرکٹ کے لیے کوئی چیئرمین ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے سٹی صاحب بھی تھے۔ تو اچھا، یہ کیا معاملات ان کے کیا چل رہے ہیں؟ تو تھوڑا سا ذرا بیک گراؤنڈ آپ سمجھ لیں، کوئی چیزیں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ رانا صاحب جو ہے نا آج کل ہیں فارغ، جی میں آدھے نا کہ سارے ہانیاں چوں میں ایک کوئی رہ گیا کوارا تو میری بھی کرا دے منگنی۔ تو باقی جو ہے نا ان کے کلیگ وغیرہ جو ہیں وہ سارے بن گئے ہیں وزیر، اور رانا صاحب جو ہیں وہ الیکشن ہارنے کے بعد وہ گھر بیٹھ کے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ ویسے رانا صاحب کو کمال ہے ان کا کہ ان کو بھی آفر ہوئی تھی بہت سارے لوگوں کی طرح کہ جناب رانا صاحب آندے ہوتے تو انہوں ہی جتا دینے۔ رانا صاحب آخیا کہ نہیں، میں نہیں منونا جتوایا جائے۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے رانا صاحب بڑی دیر کے بعد نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، یعنی کہ نون لیگ کی گورنمنٹ پہلے بھی ہے، لیکن یہ مجھے یاد نہیں آتا کہ کب لاسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہو اور رانا صاحب جو ہے نا وہ گیم سے باہر ہوں، تو یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے۔ اب مرکز میں یا تو انہیں وہ سینیٹر بنا دیتے، تو ایسا ہوا نہیں ہے۔ رانا صاحب جو ہیں وہ بھی بظاہر ایسا لگتا ہے جی، وہ کہتے ہیں جی کہ میں پارٹی سائڈ پہ اس پر زیادہ فوکس کرنا ہے، کہ وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں پنجاب کے، تو سب سے بڑا صوبہ ان کے پاس ہے۔ دوسرا، ان کو یہ بھی آفر تھی کہ آپ جو ہے پنجاب میں آ جائیں، پنجاب میں وزارت داخلہ کے آپ داخلہ امور کے مشیر بن جائیں۔ اب داخلہ امور کے مشیر بنے اتنے جناب آج کل بیبیاں دی حکومت ہے، مریم بی بی اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اس تو تھلے دوجی مریم نکی مریم ہے، یعنی کہ مریم اورنگزیب، وہ سینئر وزیر بن کے بیٹھی ہوئی ہے۔ پھر جو ہے یعنی کہ وہ عظمہ بہاری ہے۔ تو رانا صاحب جو ہیں یعنی کہ وہ عورتوں کے درمیان جو ہے یعنی کہ وہ کیسے گزارا کر سکتے ہیں، اور پھر کر ہی لیتے ہیں، یعنی کہ ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن یہ ہے کہ اب جو ہے مریم اورنگزیب جو ہے وہ سینئر وزیر ہوگی، تو رانا صاحب کا تو لیول جو ہے وہ مریم تو اتے ہوئے نا، تو اب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ مریم اورنگزیب سے بھی کہ اس کے بھی جونیئر ہو کے ایک مشیر کے طور پہ کام کریں۔ تو یہ والے معاملات ہیں۔ تو رانا صاحب جو ہیں یعنی کہ آپ کو پتہ ہے ویسے بڑے دبنگ قسم کے آدمی ہیں، اس طرح کی جگہوں پر وہ بیٹھتے نہیں ہیں جدھر ان کا کو اپنا وہ اسرٹیو نہ ہو سکے۔ تو اس دوران جو ہے سارے عمل کے دوران جو ہے انہیں محسن نقوی پہ نظر آ گئی کہ یار گل سن، میں اتنے پہلے وزیر داخلہ سا، ہوں تو میری جگہ تے آ کے بیٹھا ہے، وہ یہ کون ہے؟ تو رانا صاحب جو ہے نا یعنی کہ ان کو جب وہ نقوی صاحب کو دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا آتا ہے غصہ۔ اور لیکن یہ ہے کہ یہ صرف ان کے ہی نہیں ہے، آپ اگر دیکھ لیں تو مریم نواز جو ہیں اس نے بھی جو ہے نا جو محسن نقوی ہے اس کو ایک طرح کی ایک شٹ اپ کال دی ہوئی ہے، کہ محسن نقوی نے ادھر سے ایک ڈی آئی جی کو آئی جی لگانے کی کوشش کی اسلام آباد میں، انہوں نے کہا کہ نہیں جان دینا، تو کر لے جا جی میں کھڑ سکنا ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ ادھر اسلام آباد کے آئی جی جو ہیں وہ بھی اپنا کوئی گارڈ آف آنر لے کے انہوں نے وہ چھٹی پہ چلے گئے ہیں، اور اسلام آباد پولیس جو ہے وہ اس ٹائم بالکل بے آسرا ہے، اور جو آئی جی وہ لینا چاہ رہا ہے محسن نقوی ادھر اسلام آباد میں، اس کو مریم جو ہے وہ ریلیو نہیں کر رہی، تو وہ ادھر ہی پھنسا ہوا ہے۔ دوسرا ان کے ایک اور ہیں، کوئی ایک لیفٹیننٹ سہیل اشرف، لیفٹیننٹ کا مطلب ہے کہ وہ نیوی سے آئے ہیں، جو عام طور پہ ایک کیپٹن رینک کے ہوتے ہیں جو آرمی کے، تو ادھر سے وہ سول سائڈ پہ آگے ڈی ایم جی کے سہیل اشرف۔ تو سہیل جو ہے ان کو وہ سیکٹری کمیونیکیشن اینڈ ورک سے ان کو محسن نقوی جو ہیں وہ
پی سی بی میں لے کے جانا چاہ رہے تھے، پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایز چیف آپریٹنگ آفیسر. مریم نے کہا کہ نہیں جان دیں گے، تو کر لے جو کرنے، بندے کے لوں ہور لے کے آ، اور کو بچے پیدا کر جنہیں نال لال ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اب یہ ہے کہ ایک طرح سے یہ صرف رانا صاحب کی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو اوور آل شریف خاندان ہے، اور خاص طور پہ اس پہ جو میاں نواز شریف فیملی ہے یا اس میں آگے مریم ہے، یعنی کہ وہ بھی ایک طرح سے جو رانا صاحب کر رہے ہیں، اور اس سے یہ ان کے کانوں کے لیے میوزک ہے مریم نواز کے لیے. یہ کوئی ان کو کوئی ایسی یہ نہیں ہے کہ رانا صاحب جو ہیں وہ کوئی ایک کیا کہتے ہیں لون ولف لون ولف نہیں ہے، کوئی ایسے کوئی سوئسائڈ بمبر بھی نہیں ہے کہ اکیلے ہی جا کے پھٹ آتے ہیں. یعنی کہ ان کو ایک طرح کی کوئی بظاہر یہی لگتا ہے کہ حمایت حاصل ہے. اور یہ میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جو محسن نقوی کو پنجاب میں اب پذیرائی مل رہی ہے، یعنی پذیرائی یہ ہے کہ ان کو وہ جو بیوروکریسی ہے وہ بھی نہیں مل رہی. تو ایک تاثر یہ تھا کہ جو مریم نواز ہے اس کے خیال میں کہ جو محسن نقوی ہے اس نے ایک سال ادھر رہ کے تو اپنی جڑیں مضبوط کی ہیں. تو اب بندے ریلیو نہ کرنے کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بھئی جس طرح کہتے ہیں نا کہ لانگ لیو دا کنگ، کنگ از ڈیڈ لانگ لیو دا کنگ، کہ یعنی کہ جو پہلے والا گیا وہ فوت ہو گیا، توبہ ہو دی، یعنی کہ آپ فاتحہ کریں، اور جو نیا ہے یعنی کہ اس کی زندگی کے لیے دعا کریں. تو اب یہ ہے کہ ادھر مریم ہے تو آپ نے مریم کے ساتھ لائلٹی شو کریں گے تو آپ رہیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک محسن کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ پتر ایڈا پاٹا نہ بانی، کوئی اتنا تیز بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کر. ہم جو ہے نا پنجاب میں، یعنی پنجاب کو سنبھالنے والے، تو آپ کوئی نئے ایک پوٹینشیل ایک سکسیسر کے طور پہ یا چیلنجر کے طور پہ آپ کھڑے نہ ہوں. اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ جی جو محسن نقوی ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے بھی امیدوار ہیں. اب وزارت عظمیٰ ایک وہ سینیٹر ہیں، وہ وزیر اعظم تو نہیں بن سکتے، لیکن یہ ہے کہ اگر بنانے پہ آئیں تو کوئی اس میں کوئی بعید بات بھی نہیں ہے. آپ کے نالج میں ہوگا کہ جب جو ظفر اللہ جمالی صاحب ہیں مرحوم، ان کو جب ہٹایا گیا تھا تو اس ٹائم شوکت عزیز جو ہیں وہ کیا تھے، سینیٹر تھے. اور پھر ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں ان کو کوئی دیر انہوں نے کہا کہ تھی ڈکا لا کے رکھو، بندہ ایڈا لے کے آ رہے ہیں، اور پھر آپ کو ہٹا کے تو اس کو لگا دیں گے. تو اس دوران جو ہے وہ شوکت عزیز کو ضمنی الیکشن جتوا کے اٹک سے، اور وہ تھی بھی میجر طاہر کی سیٹ کے جو چودھری شجاعت جو ہیں ان کے اپنے بہنوئی ہیں، تو ان کی سیٹ سے شوکت عزیز کو جتوا کے تو ان کو بنوایا گیا تھا. تو اگر محسن نقوی کو بنانا ہے تو اس کے لیے پھر یہ روٹ تو اختیار کرنا پڑے گا. لیکن کیا شہباز شریف جو ہیں یعنی کہ انہوں نے اسی لیے دوسروں کی خوشامد ہر ایک بندے دے ترلے کرتے رہتے ہیں، یا وہ جڑا بنا کے رکھ دینے کہ فوجیوں نال بھی، کہ تاکہ وہ ان کی اپنی جو ہے وزارت عظمیٰ قائم رہے، تو وہ انہوں نے محسن نقوی کے لیے تو نہیں کی ہوئی. باقی یہ ہے کہ محسن نقوی کے ساتھ ان کے معاملات اتنے خراب بھی نہیں ہیں ویسے، کہ جتنے جو ہے نا رانا صاحب یہ عام طور پہ تاثر دیتے ہیں کہ میں محسن نقوی کو یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعظم کی طرف اس طرح نہ دیکھا کر، کوریا نہ کر، یہ نہ کریا کر. میرا نہیں خیال ان کے کوئی ایسے معاملات خراب ہیں. محسن نقوی کے معاملات شہباز شریف کے ساتھ اور زرداری صاحب کے ساتھ، اور میری جند میری جان یعنی کہ عاصم جو ہیں اپنے عاصم منیر صاحب، ان کے ساتھ یعنی کہ ان کے ساتھ سب کے ساتھ اچھے ہیں. اور سب سے زیادہ ان کے عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ اچھے ہیں، کیونکہ اس ٹائم وہ پاور میں ہیں، سب سے زیادہ پاورفل آدمی ہیں. تو لہٰذا جو رانا صاحب ہیں یعنی کہ ان کے جو ایک انہوں نے جو فٹ بال بنایا ہوا ہے محسن نقوی کو، وہ ایک تو ان کو اپنا بھی لگتا ہے کہ یار میں ادھر وزیر داخلہ تھا، ان کل جڑا ان کو 45 سال کا بچہ جڑا وہ آگے لگ گیا ہے. تو یعنی رانا صاحب کے مقابلے میں تو محسن نقوی بچے ہی ہے نا. تو لہٰذا ایک یہ بھی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ اوور آل جو شریف فیملی ہے، مطلب یہ ہے کہ نواز فیملی، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ذرا محسن کو ذرا ہی شوڈ بی کٹ ٹو دا سائز، کہ یہ کوئی ایک سال ادھر وزیر اعلیٰ رہ کے یہ نہ سمجھے کہ میں اب جو ہے ایک بڑا پردھان منتری بن گیا، کہ میں آنے والے ٹائم پر جو ہے اگر کسی نے شریف خاندان کو نہیں بنانا اور عمران خان اگر جیل میں رہتے ہیں تو میں ہی ان کے ایک جو ہے میں ایک اور کینڈیڈیٹ ہوں. تو وہ نہیں چاہیں گے کہ ایسا ہو. گل ہوگی لمبی، تو ہم اگلے اپنے ایشو پر چلتے ہیں. آپ کے نالج میں ہوگا کہ جو چائنیز انجینئر پر ایک خودکش حملہ ہوا، اس کے حوالے سے کوئی جو رپورٹس آ رہی ہیں کے پی پولیس کی طرف سے، ان میں سے جو ایک نئی رپورٹ آئی ہے، ایک تو دو چیزیں اس میں جو بڑی اہم ہیں. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ یہ وابڈا والے جو ہے نا، یہ ایسے کوئی عقل دندے نے کہ عام طور پہ جو ایک پروٹوکول ہے اس کا تقاضا یہ ہے، پروٹوکول کا مطلب یہ ہے کہ جو سسٹم ہے کہ انہوں نے آگے جو اپر کوستان کا علاقہ ہے ادھر اگر آپ نے جانا ہے تو آپ پہلے ڈی پی او جو ادھر ہوتا ہے اس کو آپ نے ایک ہفتہ پہلے انفارم کرنا ہوتا ہے.
ادھر انہوں نے ایک شارٹ نوٹس پر انہیں سارے سیکیورٹی انتظام کرانے کی کہا کہ جس میں اب وہ جتنے وہ سال میں کر سکتے تھے وہ کیے. لیکن اس سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو گاڑی ہے وہ بم پروف نہیں تھی. اچھا چینی جو ہے آئے دن مر جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ گاڑی جو ہے وہ بم پروف نہیں تھی. اب اس کے حوالے سے یعنی کہ یہ بات تو آئی ہے. جو بات آپ کے نالج میں پہلے نہیں ہوگی وہ یہ ہے کہ اب میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ پولیس والے جو ہیں وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں. یعنی کہ انہوں نے ایک باقاعدہ ایک لگتا ہے کہ مجھے خاص طور پہ یہ ایشو ریز کیا ہے کہ یہ بم پروف نہیں ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ پولیس والے پہلے بھی بتاتے آئے ہیں کہ چائنیز کو کہ تسی بم پروف اس کو کر لیں اپنی گاڑیوں کو. چائنیز کہتے ہیں کہ آپ نے کرنا ہے. اچھا اس دوران یہ ہے کہ گاڑیاں جو ہیں ان کے پاس بم پروف ہیں نہیں. اب یہ کیوں نہیں ہے، چائنیز ان کو کیوں کہتے ہیں اور یہ ان کو کیوں کہتے ہیں. اب یہ جو ہے نا ادھر سارا تنازع ہے. تنازع یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو سی پیک کے ایگریمنٹس ہیں ان کے حوالے سے جو ایک سیکیورٹی کا ایک کمپوننٹ بھی موجود ہے کہ سیکیورٹی پہ اتنے پیسے لگیں گے. اب اس میں یہ بم پروف کس نے کرانی تھی، چینیوں نے کرانی تھی یا کہ حکومت پاکستان نے کرانی تھی. یہ چیز جو ہے نا یہ وجہ تنازع بنی ہوئی ہوتی ہے. اور اس دوران جو ہے وہ دہشت گرد جو ہیں وہ اپنی گیم ڈال جاتے ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. اور اس کا نقصان کیا ہے، اس سارے عمل کا نقصان یہ ہے کہ چینیوں کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے، لیکن یہ خبر جب باہر جاتی ہے تو اگر کسی کوئی اور فارن انویسٹر آنا ہے تو اس کو تو لگتا ہے کہ پاکستان میں ہر جگہ پہ خود کے شملاور پھیر رہے ہیں، تو کوئی مائی کا لال، کوئی جس کو اپنی زندگی عزیز ہے وہ پھر پاکستان میں داخل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور اب یہ ہے کہ اسی سے جو ایک ریلیٹڈ اور چیز ہے، یعنی کہ وہ چلیں خیر میں بعد میں بات کرتا ہوں. اور جو ہے جی کہ جو شیر افضل مروت ہیں، شیر افضل مروت نے بڑا ایک رمضان کے مہینے میں فیاضی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں سب کو معاف کرتا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ میرے پارٹ پر بھی جو ہے نا کوئی سستی کا مظاہرہ ہوا ہے، یعنی کہ کوئی لاپرواہی ہوئی ہے. تو یہ ہے کہ میں کوئی پارٹی کے حوالے سے یا جو اندرونی معاملات ہیں ان کے حوالے سے میں اب پبلکلی جا کر بات نہیں کروں گا. اس پہ جو جرنلسٹ ہیں جو ان کے انٹرویو کر رہے تھے وہ بھی آشش کر اٹھے کہ واہ شیر افضل مروت جیڑی رات تو جمیا سے اس رات کو نہیں سی جم سکتا. اور تو آپ کا یہ کمال ہے کہ آپ نے یہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں جو افنان ہے، یعنی کہ جو افنان اللہ سینیٹر، ان کو بھی میں معاف کرتا ہوں. پتہ نہیں یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے میرے لوں معافی انہوں بنتی ہے کہ میں انہوں معاف کرنا. شیر افضل سمجھتا ہے کہ میں انہوں کو معاف کروں. لیکن یہ ہے کہ مقابلہ وہ ایک جو ہے نا برابر کا تھا، بلکہ جو افنان ہے وہ کوئی دو زیادہ ہی لگا گیا. تو اب یہ ہے کہ جو اصل میں چیز ہے جو اس میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا تھا، انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا اس نے پوچھا آگے جرنلسٹ نے کہ جو آگے جو مریم نواز نے پر آپ نے الزام لگایا تھا وہ بھی آپ معاف کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ وہ تو میں معاف نہیں کروں گا، یعنی کہ اس میں میری جو ہے نا یعنی کہ اپنی ایک زندگی کا ایک عمل دخل ہے، یعنی کہ میں اس کو کیسے معاف کر سکتا ہوں. تو اب یہ ہے کہ اس میں جو ایک ایف آئی اے میں معاملہ چل رہا ہے وہ دلچسپ ہے. وہ ویسے ہی جو ہے نا اب تو اس میں شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کو اگر معافی مل جائے تو وہ بڑی بات ہے، جو کہ ان کو نہیں مل رہی. تو وہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت کو ایف آئی اے نے بلا لیا. انہوں نے بولا کہ بھائی جان کس نے آپ کو اطلاع دی ہے کہ مریم نے کسی کو سپاری دی ہے کہ شیر افضل مروت کو جا کے قتل کرنا ہے. تو شیر افضل نے کہا جی کہ مجھے ہمارے ایک ایم این اے ہے نسیم علی، انہوں نے بتایا. اور نسیم علی جو ہے یعنی کہ اس نے آگے وہ ایف آئی اے کے سامنے پیٹنا شروع کر دیا کہ میں بیوقوف نے کیا سی کہ بھائی یعنی کہ میرا ذکر نہیں کرنا، یعنی کہ میں اس طرح یعنی کہ آپ جو ہے مجھے ڈسکلوز کر رہے ہیں، میں اب کس کو بتاؤں. تو اب جو ہے ایف آئی اے والے جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جو ہے اپنا سورس بتائیں. سورس کے بغیر کام نہیں چلے گا، کیونکہ ہم اس بندے تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ جس نے یہ سارا کام کیا ہے، یعنی کہ جس کے خیال میں یا جس کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس ہے کہ مریم نے کوئی قتل کا پلان بنایا ہے تاکہ اس کو ہم مزید تحقیقات کر سکیں. وہ معاملہ ان کا ادھر لٹکا ہوا ہے. ابھی ادھر سے ان کو معافی نہیں مل رہی کہ جو ایف آئی اے میں معاملہ چل رہا ہے ادھر سے نہ شیر افضل مروت کو مل رہی ہے، نہ آگے ان کے سورس کو مل رہی ہے. شیر افضل مروت نے اپنے علاوہ اپنا سورس بھی ادھر جو ہے نا وہ ایف آئی اے کو پھنسا دیا ہے. اب یہ ہے کہ میں اپنے آخری ٹاپک کی طرف آتا ہوں جو کہ ایک بڑا ایک افسوسناک ہے، اور وہ اسلام آباد کے حوالے سے ہے. اسلام آباد کی جو ایک سب سے ایک خوبصورت چیز ہے جو مجھے لگتی ہے اسلام آباد میں رہ کے، وہ ہے ادھر کی ہائکنگ. مارگلا پہاڑیاں اتنی اینٹی ڈپریسنٹ ہیں. میں کہتا ہوں کہ
یہ کفران نعمت ہے کہ کوئی بندہ اسلام آباد میں اور وہ ہائکنگ نہ کرتا ہو. لیکن یہ ہے کہ اب اس کے حوالے سے کوئی انتہائی ایک خطرناک قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی ادھر کوئی کرائم کی وارداتیں کوئی کرائم شروع ہو گیا. ابھی کوئی ریسنٹلی کچھ ایک ہائیکرز کا گروپ تھا اور وہ ادھر شاہ اللہ دیتا، اگر کوئی اسلام آباد کے ایریے کو جانتا ہے تو اس کو پتہ ہوگا کہ شاہ اللہ دیتا کا ایک ایریا ہے، یعنی کہ ادھر ہی مارکلا کی پہاڑیوں پر ہی. تو ادھر وہ ہائکنگ کے بعد انہوں نے افطاری کی اور ادھر کوئی لوگ آگے انہوں نے ان کو گن پوائنٹ پر کڈنیپ کر لیا اور انہیں آگے نیکسٹ 5 گھنٹوں کے لیے ادھر ہی ان کو یرغمال رکھا اور تاوان لے کر چھوڑا. اب یہ ہے کہ اس گروپ میں کوئی ٹوٹل 8 لوگ تھے، ان میں سے 2 خواتین بھی تھیں اور ایک فارنر تھا، یعنی کہ کوئی ایک سوئٹزرلینڈ ایمبیسی کا بھی ایک ڈپلومیٹ تھا جو کہ ان میں شامل تھا. اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بڑا ایک ان پر تشدد بھی کیا گیا اور ان کے اور پھر یہ ہے کہ ان سے کوئی پیسے مانگے گئے سوئس ڈپلومیٹ سے، ان کو کہا جی کہ اتنے کروڑ لے آؤ. پھر جو ہے ان کی کوئی ڈیل جو ہے میرے خیال پتہ نہیں کوئی 2 کروڑ پر ہوئی یا 120 یعنی کہ 1,20,000 پر ہوئی، 1,20,00,000 پر ہوئی. پھر کوئی نہیں سوری یعنی کہ 1,20,000 پہ یا کوئی 2 لاکھ پہ کوئی اس طرح کا تھا معاملہ. پھر ان میں سے 2 بندوں کو کہا کہ آپ چلے جاؤ، یہ ادھر یرغمال رہیں گے، آپ جا کے ATM سے پیسے نکلوا کے لاؤ اور پھر باقیوں کو بھی ہم چھوڑیں گے. تو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. ادھر اتنے لوگ جو ہیں وہ ہائکنگ پہ جاتے ہیں، یار کچھ تو ہمارے ہاں کسی جگہ پہ تفریح کا سامان رہنے دیں. ادھر لوگ F9 پارک میں جاتے ہیں، ادھر کو واقعات ہو جاتے ہیں، ادھر آپ کے نالج میں ہوگا وہ ریپ والا واقعہ ہوا، ٹھیک ہے. اب جو ہے لوگ ہائکنگ پہ جاتے ہیں، ادھر بھی نہیں جائیں گے تو لوگ نہیں جا نہیں سکتے. کیا کریں پھر لوگ؟ پولیس ادھر کیا کر رہی ہے؟ یعنی کہ پولیس کو اس پہ کوئی ایکشن لینا چاہیے، ادروائز یہ بڑا ڈینجرس ہے. میں ایک طرف چینیوں کی بتا رہا ہوں کہ نہ ادھر کوئی بندہ سرمایہ کاری کے لیے آ سکتا ہے، جو کام باہر سے کرنے آئے گا تو اس کو وہ بھی اپنی جان خطرے میں. ادھر کوئی ایکسرسائز کرنے جاتا ہے تو اس کی جان بھی خطرے میں ہے. ہاں یعنی کہ انہوں نے ان سے کوئی گھڑیاں بھی ان کی چھین لی، ان سے موبائل بھی لے لیے، ٹھیک ہے، کوئی 2 سے کوئی آئی فون جو ہے انہوں نے چھینے ہیں. تو یہ بڑا ڈینجرس ہے اور اسلام آباد میں یہ واقعات جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اس کا کیا حل ہوگا؟ یہ صرف دعاؤں سے تو کام نہیں چلے گا اس کے لیے. اور آپ کا جو ایک ماڈل سٹی ہے وہ اس طرح کے حالات میں ہے تو اس سے پوری دنیا میں کیا میسج جائے گا یا فارنرز ادھر کیا آئیں گے؟ تو ناظرین مجھے دیں اجازت اور اللہ حافظ.